ایمان کی ضرورت ہے کیا مطلب سمجھائیں بات بیان کریں. یہ تو بڑی لمبی چوڑی تقریر مانگ رہے ہیں آپ. تو مجھے سوال جو آ رہا ہے میں آج پہلی دفعہ تو مجھے آپ سے ملنے کا میں سمجھ ہوں بڑی خوشی کی بات ہے. آپ سے آپ کی مراد ایمان جو ہے وہ تو ہر چیز پر حاوی ہے. ایمان تو قرآن کریم کی پہلی آیت سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے اس میں اس کا ذکر ہے اور وہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ اس کو ایک مجلس سے بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے. الذین یؤمنون بالغیب یہ پہلی تعریف کی ہے مومنوں کی. تقویٰ کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اور غیب کے لفظ میں سارے ایمان آ گئے ہیں. ایمان باللہ، ایمان ملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر. تو اتنے وسیع مضمون کے متعلق جب تک آپ مجھے معین نہ کریں کس حصے کے متعلق آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں میں کیا بیان کروں گا. بہت وسیع مضمون سمجھ گئے نا. آپ کے ذہن میں کوئی خاص سوال ہوگا وہ اگر واضح کر دیں تو میرے لیے جواب دینا آسان ہو جائے گا. ایمان بالرسل ان کے مراد یہ ہے کہ ایمان بالرسل کی اہمیت کیا ہے اس کے متعلق معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق انسان سے رسل کے ذریعے ہوتا ہے ورنہ باقی ساری چیزیں غیر میں رہتی ہیں. فرشتے غیر میں ہیں، وہی غیر میں ہے. ہم نے تو نہیں دیکھا یا سنا وہی کو رسول پر نازل ہوتے. اللہ غیر میں ہے اور یوم آخرت غیر ہے. جو حاضر ہے ہمارے سامنے وہ صرف رسول ہے جو الہی وجود سے رکھتا ہے. تو سارے غیر اور حاضر کے درمیان جو واسطہ ہے وسیلہ وہ رسول بن جاتا ہے. اس لیے اس لحاظ سے سب سے زیادہ اہمیت وقت پہلے درجے پر رسول کو حاصل ہو جاتی ہے. اگر رسول نہ آئے تو یہ سارے غیر رہیں اور کچھ بھی ہمارے لیے حاضر نہ بن سکے. کوئی وجہ ایمان اور یقین کی بات نہ رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ رسولوں میں سے ان کو چنتا ہے جن کی زندگی بیدار اور صاف ہوتی ہے، جو قابل اعتبار ہوتے ہیں، جو لوگوں میں رہتے ہیں ایسی حالت میں کہ کوئی انگلی بھی اٹھا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے خدا کا پیغام دینا ہوتا ہے، انہوں نے یقین کا ذریعہ بننا ہوتا ہے. اس لیے ایمان بالرسل نمبر ایک سب سے اہم بات اس لیے ضروری ہے. رسول کی ذات اس لیے ضروری ہے کہ باقی ایمان اس سے وابستگی رکھتے ہیں. اب رسول کی ذات کو ایک اہمیت حاصل ہو گئی. اگر آپ رسول کا انکار کر دیں تو پھر واسطہ آپ کا کیا رہے گا باقی ایمانوں سے؟ رسول کا انکار کر کے نہ خدا رہا، نہ فرشتے رہے، نہ کتاب رہی، نہ یوم آخر رہا. اب ایک اور سوال میں پیدا ہوتا ہے کہ ہر رسول تو حاضر نہیں ہمارے سامنے اور ایک رسول آتا ہے اور وقتی طور پر آگے گزر بھی جاتا ہے. اس لیے خدا تعالیٰ نے صرف حاضر رسول پر ایمان ضروری قرار نہیں دیا بلکہ تمام رسولوں پر ایمان ضروری قرار دیا. ہم آمن تو باللہ رسولوں میں بھی بھروسہ نہیں ان کتابوں پر بھی ایمان ضروری قرار دیا جو پہلے رسولوں پر اتری اور ان رسولوں پر بھی ایمان ضروری قرار دے دیا جو پہلے گزر چکے. یعنی بحثیت سے مجموعی رسالت پر ایمان ضروری قرار دے دیا اور تفریق کرنے کی اجازت دی. رات پڑھنے کو بین آدمی بدل تفریق کرنے کی اجازت دی. یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے رسول کو مانیں گے جو ہمارے سامنے ہے اس کو مانیں گے، باقی رسولوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. بلکہ یہ فرمایا کہ جتنے رسول جہاں بھی میں نے بھیجے ہیں تمہیں ان کا نام کا پتہ ہو یا نہ ہو، جتنی کتابیں میں نے ان پر اتاری ہیں تم ان سے واقف ہو یا نہ ہو، ان سب پر ایمان لاؤ ورنہ کسی رسول پر بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. یہ پیغام دیا آپ کو. اس سے دوسرا حصہ ہمیں رسالت کا علم ہوا. اس پر غور کریں تو اس میں ایک حکمت نظر آتی ہے. رسول کی اہمیت کی وجہ سے بعض دفعہ انسان شرک کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور جو رسول سامنے ہے یا جس پر ایمان لے آیا ہو اس کو اہمیت اس لیے دے دیتا ہے کہ خدا کی ذات کو رسول سے پیچھے نہیں دیتا ہے اور سب کچھ رسول بنا دیتا ہے. خدا تعالیٰ نے اس شرک کو توڑنے کے لیے رسالت کو اہمیت دی. ایک شخص شخصی رسول کو نہیں
بلکہ فرمایا کہ رسول تو میں بھیجتا ہوں، میری وجہ سے عزت کرتے ہو، اس لیے جہاں جہاں بھی میں نے رسول بھیجے ہیں سب کو تم مانو، اور میں تمہیں تبلیغ نہیں کرنے دوں گا کہ اس رسول کو ہم مانیں گے اور اس کا انکار کریں گے، کیونکہ جب ایک کا بھی کرو گے تو میرا انکار کر دیں وہ، کیونکہ میں نے بھیجا ہے، تو حضرت کو اپنے پیچھے ہٹا دیا اور خود خدا کا وجود اس طرح سامنے آ گیا۔ بظاہر لوگ رسالت پر ایمان پر ہے، لیکن فی الحقیقت اس میں خدا کی وحدانیت پر زور دیا گیا ہے کہ میرے بھیجے ہوئے میں سے اگر کسی ادنا رسول کا بھی انکار کرو گے تو میرے نزدیک تم سب کے منکر ہو جاؤ گے، کیونکہ باقیوں پر ایمان میری وجہ سے تم لا رہے تھے، ان کی وجہ سے نہیں لا رہے تھے، اور اگر میری ذات کو اہمیت ہے تو میرے بھیجے ہوئے میں سے ہر ایک کو حدیث نہیں، یہ مضمون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلا سبق قرآن کریم میں رسالت پر ایمان کے بعد ابلیس کی کہانی کے طور پر ہمیں دیا، وہاں یہ سبق دیا کہ خود آدم کو مقرر فرمایا اور ابلیس سے کہا سجدہ کرو۔ ابلیس نے کہا کہ میں تو بہتر ہوں اس سے، کیونکہ تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا جو مٹی پر فضیلت رکھتی ہے، مٹی کو جلا دیتی ہے، مٹی کو خاک کر دیتی ہے، زندگی کو نابود کر دیتی ہے، بڑی طاقتور چیز ہے، اور اس کو نرم مٹی سے، پانی اور نیلی مٹی سے پیدا کی ہے، اس کی حیثیت کوئی میرے سامنے، تو میں کیوں جھکوں اس کے سامنے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا ہے کہ تو موجود ہے، بظاہر دلیل کوئی نہیں دی، حالانکہ دلیل دینی چاہیے، کیوں غلط بات ہے؟ وہی بنیادی اصول سامنے ہے کہ میں نے پیدا کیا ہے اور میں مالک ہوں، میرا کام ہے حکم دینا، جس چیز کو پیدا کیا گیا ہے اس کا کام ہی نہیں کہ ان پر حکم چلائے، اس لیے جب میں نے پیدا کیا ہے تو تمہیں بھی میں نے پیدا کیا، آدمی کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، فضیلت قائم کرنا میرا کام ہے، تمہارا کام نہیں، اس لیے اگر مٹی سے بھی میں پیدا کروں اور اس کو حکم دے دوں کہ باقی لوگ جھک جائیں تو تمہیں جھکنا پڑے گا، ورنہ تم میرے سامنے نہیں جھک رہے، لوگوں چیزوں کے سامنے جھک رہے۔ یہ بڑا باریک ایک فلسفہ ہے جو وہاں بیان کیا ہے، پوائنٹ بنیادی طور پر وہی بات ہے کہ اصلیت کی طرف نظر رہے اگر تو شرک پیدا نہیں ہوتا، اگر ظاہر کی طرف نظر پڑ جائے تو پھر انسان رفتہ رفتہ پردوں پر ایمان آنے لگ جاتا ہے، جو اس کے پسماندہ قوتیں ہیں ان کو بھول جاتا ہے۔ ان دو چیزوں سے خدا تعالیٰ نے شروع میری قرآن کریم میں مسلمانوں کو متنوع کر دیا کہ رسولوں پر ایمان لاؤ اس وجہ سے کہ میں بھیجتا ہوں، اور چونکہ میں بھیجتا ہوں اس لیے میں چھوٹا بھیجوں یا بڑا بھیجوں یہ تمہارا کام نہیں ہے، تم تبلیغ کرو، تمہیں لازمہ ہر ایک کو ماننا پڑے گا، اور جس کو میں بھیجتا ہوں اگر تمہیں وہ ذلیل بھی نظر آ رہا، معمولی اور ادنا بھی نظر آ رہا، اس کے سامنے بھی تمہیں جھکنا پڑے گا، کیونکہ ذاتی بڑائی میں تمہیں حاصل ہے نہ کسی اور چیز کو، وہ مجھے حاصل ہے، اور میں کیا کرنے کا مجال ہوں کہ تمہیں کس کے سامنے جھکنا چاہیے۔ یہ دو بنیادی سبق ہیں جن کو سمجھ لینے کے بعد انسان شرک کی باریکیوں سے بچ سکتا ہے، ہر قسم کے شرک سے پاک ہو جاتا ہے، اور ایمان کا یہ لازمی حصہ قرار دیے گئے ہیں قرآن کریم۔ ایمان کا حصہ ان معنوں میں نبوت پر مثبت ایمان اور ابلیسیت کا انکار، یہ دونوں چیزیں شامل کرتی ہیں قرآن کریم میں۔ میں یومن باللہ یکفر بالطاغوت کیا ہے آج پوری پڑھیں گا تو من یکفر بالطاغوت اس میں یکفر آتا ہے، تو من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، دو شرطیں ترتیب بیان کی، ایک انکار بھی ضروری ہے مومن کے لیے، مومن کا کافر ہونا بھی ضروری ہے مگر شیطان کا کافر ہونا، اور مومن کا مومن ہونا بھی ضروری ہے، یعنی اللہ کا مومن ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کفر و اسلام کا مسئلہ یہاں اس آیت نے خوب کھول دیا، ایک پہلو سے مومن کا بھی کافر ہونا ضروری ہے مگر من یکفر بالطاغوت سے شیطان کا کافر ہونا ضروری ہے۔ یہ جب اس روح سے آپ ایمان پر غور کریں تو پوری مکمل تصویر نظر آ جاتی ہے، اس کے منفی پہلو نظر آ گئے، اس کے مختلف پہلو، تو مراد یہ ہوئی کہ اللہ پر اصل ایمان ہے۔ اللہ جب رسول کو بھیجتا ہے تو اگرچہ رسول کے ذریعے سے ہمارا خدا سے واسطہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے ہم رسول کے ممنون احسان ہیں، مگر اولیت خدا کو ہی رہے گی ہمیشہ۔
اور صرف اس رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں جس نے ہم سے خدا کو شناختہ کروایا، بلکہ ہر وہ وجود جس کو خدا بھیجتا ہے ایمان لانا ضروری ہے۔ اور فضیلت دینا خدا کا کام ہے، بندے کا کام ہے۔ اس لیے خدا اگر کسی کو چنے تو بظاہر ادنا بھی نظر آ رہا ہو اس کے سامنے جھکنا پڑے گا، کیونکہ خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ مٹی سے اگر وہ انسان بنانا چاہے کوئی تو دوسروں کو حکم دیتا ہے اس کی پیروی کرو، اس کو پیروی کرنی پڑے گی۔ اسی لیے آمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطاف کا ایک سبق دیا، اگر اوپر ایک آدمی ایسا امین مقرر کیا جائے جو حبشی غلام ہو اور اس کا سر منقے کے دانے کے برابر ہو، تب بھی اس کی عطاف ہے۔ اس کی بنیاد اسی پرانی حکم ہے، مٹی کے آدھوں کو پیدا کیا، دوسرے کو ناپ سے اور دو کاج کے نامے دیتا۔ اب عربوں میں سب سے زیادہ مکروہ چیز غلامی تھی، دوسرے وہ حبشی کو سمجھتے تھے یہ ہے، جس طرح یہاں کلر کی پرابلم ہے نا، ریشل سپیریورٹی، یہ عربوں میں بھی تھی۔ اس سے سر وہ سردار لوگ تھے، بڑے سر کی عزت کرتے تھے اور سمجھتے ہیں جتنا چھوٹا سر اتنا چھوٹا دماغ، اس کو ذلیل سمجھتے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزیں حقارت کی اکٹھی کر دی عربوں کے نزدیک جو قابل نشر چیزیں تھیں، حبشی، پھر وہ بھی غلام، اور پھر منقے کے برابر سل والا حبشی۔ فرمایا کہ اگر یہ میں امیر مقرر کر دوں تم پر، یا مقرر کیا جائے تم پر امیر کسی فرضی کی طرف سے، تو اس کی بھی تو وضاحت کرو، کیونکہ قرآن کریم نے یہ سبق دیا ہے۔ مقرر کرنے والے کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ مقرر ہونے والے کو۔ اگر مقرر کرنے والا اختیار با اختیار ہے اور قابل عزت ہے تو جس کو وہ مقرر کرتا ہے اس کی عزت لازم کرنی پڑے گی۔ اسی لیے نظام جماعت احمدیہ میں ہم اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ جو بھی خدا کے نظام کا نمائندہ ہے، وہ چاہے تم اس کو چھوٹا سمجھو چاہے بڑا سمجھو، اس کی الگ بحث ہے۔ جس کو بھی امیر بنا دیا جائے، تم پر نگران مقرر، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ یہ بھی ایمان بالرسل کا ایک لازمی نتیجہ ہے نظام جماعت، اسی کی تفصیل ہے۔ ایک دفعہ کراچی میں چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے چھوٹے بھائی عبداللہ خان صاحب ہوں، دونوں فوت ہو گئے، چودھری ظفر اللہ خان صاحب یہ امیر تھے اور چودھری ظفر اللہ خان صاحب اس وقت پاکستان کے فارن منسٹر بھی تھے، اور یہ ایک معمولی افسر سے حکومت کے، لیکن جماعت میں یہ امیر تھے اور چودھری ظفر اللہ خان صاحب ایک فرق تھے۔ تو جمعے میں چودھری عبداللہ خان صاحب نے بحیثیت امیر یہ اعلان کیا کہ نماز جمعہ کے بعد دوست کچھ دیر کے لیے ٹھہرے رہے۔ بعض لوگوں نے شاید یہ اعلان سنا نہیں، وہ اٹھ کر جانے لگے اور چودھری ظفر اللہ خان صاحب بھی بیچ میں تھے۔ تو چودھری عبداللہ خان صاحب نے بڑی سخت ناراضگی سے ڈانٹا کہ جب میں کہتا ہوں کہ نہ جائے تو سارے شامل ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں عدم اطاعت؟ تو جو ظفر اللہ خان صاحب ناصر بیٹھ گئے، بلکہ انتہائی ندامت سے اسی وقت معذرت پیش کی، میں بڑا سب شرمندہ ہوں اس بات پر، میں نے سنا نہیں تھا، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ امیر حکم دے اور میں نہ بیٹھے۔ یہ ہے علوم جو قرآن کریم ایمان کا سبق دے رہا ہے ہمیں کہ جب تم رسول پر ایمان لائے ہو تو رسول کی عزت اس لیے کرتے ہو کہ خدا نے بھیجا ہے، اور خدا نے جب رسول کو بھیجا ہے تو رسول کے بھیجے ہوئے بھی اسی کے نمائندہ بن جاتے ہیں، اس کے مقرر کردہ بھی اسی کے نمائندہ بن جاتے ہیں، اس لیے ان کی بھی عزت کرنی پڑے گی۔ وہاں بھی یہ سوال نہیں اٹھے گا کہ یہ مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں اسی ذات کا بنا ہوا ہوں، میں افضل ہوں اور یہ اتنا ہے۔ تو یہ آخر وقت تک پیغام ایمان کا جاری ہے اس طرح، اور اس کی وجہ سے اسلامی نظام کو تقویت ملتی ہے۔ تو یہ سارے سبق ایمان بالرسل کے اندر موجود ہیں، اور بھی بے شمار سبق ہیں۔ صرف اب آخری مسئلہ جو ہے میری بہت تفصیلی مضمون ہے، میں آپ کو مختصر کر کے اس نقطۂ نگاہ سے ایک جواب دیتا ہوں کہ آپ ایم ڈی نہیں ہیں، اور بعض دوست یہ غیر ایم ڈی یہ سوال کرتے ہیں کہ مرزا صاحب پر ایمان لانا ضروری کیوں؟ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو مرزا صاحب پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ کہتے ہیں نا، تو اب میں نے مسئلہ یہ کھول دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ میں کسی کو مقرر کروں اور وہ حبشی غلام ہو
اور منزے کے برابر سر ہو اس کا، اس پر بھی اس کی بھی اطاعت تم پر ضروری ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک امام کی خبر دے رہے ہیں جس کو خدا نے مقرر کر رہا ہو، اور لوگ یہ سوال کریں کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے کہ نہیں؟ کیونکہ مقبول سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ مرزا صاحب وہ ہیں یا نہیں جن کے آنے کی آنکھوں میں خبر دی تھی. اگر وہ ہے تو پھر انکار کی گنجائش کوئی نہیں رہتی. قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ ادنا سے ادنا جس کو بھیجو اس کو بھی ایمان لانا ضروری ہے. اور ایک ایسا امام جس کی سینکڑوں سال سے امت کو انتظار ہو، جس کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہو کہ وہ آئے گا، اور اس وقت سے پھر امت کے حالات بدلنے شروع ہوں گے. اسلام غلبہ اسلام کی دنیا میں بنیادیں ڈالی جائیں گی، ہدایت کا سامان شروع ہوگا. وہ آ جائے اور سوال یہ ہو کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے. امام مہدی کے متعلق تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد یہ ہے کہ جب وہ تم سنو کہ امام مہدی ظاہر ہو جائے تو اگر برسوں کے پہاڑوں پر سے گھٹنوں کے بل جانا پڑے تو تب بھی اس تک پہنچو. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کو میرا سلام پہنچاؤ. اب بتائیں کہ امام مہدی کی کیا حیثیت ہو جاتی ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم سنو کہ امام مہدی ظاہر ہو گئے. بیچ میں گلیشیئر بھی حائل ہوں، برف کی ڈھکی چوٹیاں بھی حائل ہوں، ان گھٹنوں کے بعد پیدل بھی نہیں، گھٹنوں کے بعد اس برف پر سے گزرنا پڑے تب بھی جاؤ اور وہاں پہنچ کے میرا سلام پہنچاؤ. دوسری حدیث میں آتا ہے فبایعوہ ہو، اس کی بیعت کرو. تو امام مہدی تو کوئی معمولی بات نہیں ہے. آخری زمانے میں اسلام کی عظمت نو کو قائم کرنے کے لیے، دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ایک تحریک جو آہستہ آہستہ مٹ رہی ہو، آپس میں بٹ رہی ہو، اختلاف پیدا ہو رہے ہوں، اس کو نئی شان سے دوبارہ اسلام کو واپس کرنے کے لیے دنیا میں ایک بڑا بھاری اہم ہوتا ہے. اس لیے اگر امام مہدی کا بھی کوئی انکار کرے گا تو جس طرح امیر کا انکار کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹا جاتا ہے، تو امام کا انکار کرنے سے جس طرح آپ کے ساتھ باقی رہے گا. یہ ہے اصل بنیادی مسئلہ. اس لیے اس مسئلے پر بھی بڑا ضروری ہے اور کہ امام مہدی پر بھی ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے جس طرح باقی انبیاء پر. اور اس مسئلے میں غیر علمی مولوی بھی ہم سے متفق ہے. صحیح بات ہے، ایک طرف ہمیں کہتے ہیں کہ تم مرزا صاحب کو امتی نبی مان کر ختم نبوت کے منکر ہو گئے. ہم کا الزام لگاتے ہیں غیر علمی مولوی نہیں، غیر علمی مولوی لگاتے ہیں ہم پر اعتراض، کہتے ہیں تم نے حضرت مرزا صاحب کو امتی نبی قرار دیا اور اس کے نتیجے میں تم آیت خاتم النبی کے منکر ہو گئے. ہم پر الزام لگاتے ہیں، لیکن خود جس امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں اس کو وہی مقام دیتے ہیں جو امتی نبی کا مقام. عقیدتاً ہم نے اور غیر علمی مولویوں کے عقیدے میں عقیدے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، صرف جرت نام ہے ان میں، ایک نام کہنے سے ہو جاتا ہے، ورنہ ایمان کے لحاظ سے ان کا ایمان امام مہدی کے متعلق بالکل کوئی بھی نہیں ہوگا. اگر اس بات میں آپ کو کچھ گنجائش و شک ہو تو آپ کسی غیر علمی مولوی سے یہ سوال کر کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں. آپ کسی غیر علمی مولوی سے پوچھیے کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، اگر مرزا صاحب پوچھتے ہیں تو کوئی آئے گا نا میرے امام؟ ضروری ہے امام مہدی کا آنا ہے. اگر یہ سچے نہیں ہے تو کسی نے آنا ہے. تو اپنے غیر علمی مولوی امام سے پوچھیں کہ اگر امام مہدی تشریف لائیں گے تو ان کو آپ مقرر کریں گے یا اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا؟ ٹھیک، آپ کو بھی پتا ہے، ہر مولوی یہی جواب دے گا. ٹھیک ہے نا. دوسری بات آپ ان سے پوچھیں کہ جب اللہ اس کو مقرر کرے گا تو اس کا انکار آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو یہ دونوں باتیں نبوت کی شرط ہیں. جب انکار نہیں کر سکتے تو ایمان لانا ضروری ہو گیا نا امام مہدی پر، یا نہیں ضروری؟ ضروری ہے. میں اسی سوال اگر میں بتایا میں ہٹ گیا تھا آپ کے جواب دیتے وقت، لیکن میں واپس اسی سوال پہ پہنچ گیا جواب نہیں کیا تھا. ایمان کی تفصیل، ایمان کی تفصیل. اب آپ قرآن شریف سے تلاش کر لیں سوائے رسول کے
इंसानों में से किसी पर ईमान लाना जरूरी है। हमारे ईमान की कितनी बुनियादें हैं याद है आपको? ईमान बिल्लाह नहीं वो नहीं, किन किन चीजों पर ईमान लाना जरूरी है? ईमान बिल्लाह, ठीक है कि नहीं? ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल रुsul, ईमान बिल कुतुब, और ईमान बिल कुतुब पहले, फिर ईमान बिल रुsul, फिर ईमान बिल आखिरा, ठीक है कि नहीं? 5, ठीक है। इन 5 में से इंसान कितने आए हैं इन 5 के अंदर? अल्लाह इंसान नहीं है ना, फरिश्ते इंसान नहीं है, कुतुब इंसान नहीं है, यौम आखिरत इंसान नहीं है, फिर रसूल इंसान है, ठीक है कि नहीं? तो इंसानों में से सवाए रसूलों के किसी पर ईमान लाना जरूरी नहीं, और जिन पर ईमान लाना जरूरी है उनमें से सिर्फ रसूल इंसान है। ये नुकता वाले होंगे कि नहीं? किसी गैर रसूल पर कुरान की रूप से ईमान लाना जरूरी है कि नहीं है? किसी गैर रसूल पर ईमान लाना जरूरी नहीं है, तो इमाम महदी पर क्यों जरूरी हो गया ईमान लाना? यही मैं इसलिए निकाल रहा हूँ। आप समझ गए भाषा आदमी आप पहुंच गए हो उस बात है। मौलवियों को ये बात समझ नहीं आती, उनसे कई तरह मैं स्थिर मारा है, समझाने की कोशिश की है, लेकिन उनके पल्ले नहीं पड़ती बात ये। मैं उनको ये बताता हूँ कि तुम्हारे ईमान में और हमारे ईमान में एक खास के लिहाज से बुनियादी तौर पर कुछ फर्क है। सिर्फ एक चीज का नाम हम वही रखते हैं कि कुरान की उसे रखना चाहिए, और तुम वो नाम लेते हुए डरते हैं। जरूरत का प्रोग्राम या तो वो बात है, या तो किस्मत ही समझ लें बेचारे, ये भी होता है। बात जरूरत भी है, अकल भी है, लेकिन तकवा नहीं, तो आपका खौफ नहीं। जिसको आप जरूरत का प्रोग्राम कह रहे हैं उसका दूसरा नाम तकवा की कमी की है। फरमाता है कि जो लोगों से डरते हैं और मुझसे नहीं डरते, हालांकि ये मेरा ज्यादा हक है कि मुझसे डरा जाए, वो लोग हैं जो हदायत से मानूंगा डरते हैं, उनको गैर मुस्तकिल कहा जाता है। तो ये दरअसल बुनियादी बीमारी तकवा की कमी है। उनको समझ आ भी जाती होगी, अच्छे बड़े आलिम लोग हैं, लेकिन वो दुनिया से डरते हैं, खुदा से कम डरते हैं, यानी मादाप्रस्त हो गए, और वो समझते हैं कि ये तो बड़ी मुसीबत है, अगर हम ये मान जाए तो फिर तो सारी दुनिया के बड़े ताल्लुकात खत्म, पैसों के जरिए, रिज़्क़ के जरिए मांगी सब चीजें, सब कुछ बहुत करते हैं। लेकिन जिस तरह बात समझ गए हैं मेरी, ईमान की तशरीह को अगर इंसान समझे और रसालत की पर ईमान लाने की हकीकत को आदमी समझ ले, उसके बाद इमाम महदी को गैर नबी माना ही नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे अपने उलमा का आज भी यही अकीदा है कि हजरत इमाम महदी को अल्लाह ताला खुद इमाम बनाएगा, गैर नहीं बनाएगा। दूसरा उनका अकीदा यह है कि इमाम महदी पर ईमान लाना जरूरी है, और ये 2 बातें नबियों के सिवा कुरान करीम साबित है, किसी और में नहीं पाई जाती। वाले हो गई बात। ज़हूरे महदिये आखिर ज़मां है।